اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 3 سورتیں کریں گے، 2 چھوٹی سورتیں ہیں اور ایک تھوڑی سی بڑی ہے، بس سورۃ اللہب۔ سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر جو ہے وہ دونوں چھوٹی سورتیں ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لفظ اتنے مشکل نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے۔ اچھا جی، تعارف کیا ہے اس کا، سورۃ النصر کا، کہ یہ مکی اور مدنی، اس کے ہونے میں نا اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب ہے کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مکی صورت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے مدنی ہونے کی جو رائے ہے وہ زیادہ اوتھینٹک لگتی ہے، کیونکہ اس کا مضمون ایسا ہے نا، اس کا مضمون ایسا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کا جو مشن ہے، یعنی کہ جو آپ کا آ، اسلام اور دین پھیلانے کا جو مشن ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا۔ اور اس کے آگے جو بات ہے کہ جس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اب رجوع کر لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ اچھا، اسے اوپر کر دیجیے گا سائڈ سائڈ کو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا معنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ تو جب اللہ اور اس کی فتح آ جائے، یعنی کہ جب مدد پہنچ چکی ہوگی تو کیا ہونا چاہیے، آگے جو ہے یہاں پر مکہ پہ چڑھائی کا سبب اور کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ مدد آ گئی ہے، آپ کو فتح نصیب ہو گئی ہے، اور آپ آگے کی جو آیات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ دین میں، اللہ کے دین میں جوک در جوک جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں کہ پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو آگے ہے فسبح بحمد ربی کا، تو پھر آپ حمد کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اور نہیں آگے مت کیجئے، فسبح بحمد ربی کا واستغفرہ، اور اس سے آپ استغفار کیجئے، یعنی کہ اس کی طرف رجوع کیجئے، اس سے مغفرت مانگیے۔ واستغفرہ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو اب پس منظر ہے وہ کیا ہے کہ فتح سے مراد کسی عام مارکے کی فتح نہیں ہو رہی، کیونکہ بہت ساری جنگیں فتح مکہ سے پہلے بھی تو لڑی گئی تھی نا، جن میں جیسے اب جنگ بدر تھی، اس میں واضح کامیابی ملی تھی مسلمانوں کو، اسی طرح اور بھی بہت ساری اور مارکے بھی تھے جن کا ذکر بہت زیادہ ویل نون ہے نہیں، لیکن مطلب بہت زیادہ کتابوں میں آپ کو ایس سچ بہت زیادہ نہیں ملتا، مطلب بہت کامن نہیں ہے۔ بہت ساری فتوحات جو ہے وہ ہوئی تھی، جیسے خیبر کی جنگ تھی، اس میں بھی فتح ہوئی تھی، اسی طرح تبوک کی جنگ تھی، وہ بغیر لڑے ہی جو ہے وہ واپس آ گئے تھے، کیونکہ سامنے سے فوج آئی ہی نہیں تھی، تو بھی ایک طرح سے کامیابی ہی تھی۔ تو فتح سے مراد کسی عام معرکے کی فتح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکز یعنی شہر تھا، یعنی کہ مکہ۔ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر بھی سکیں گے یا نہیں، اور اگر کر لیں گے تو اسلام سچا مذہب ہم اسے مان لیں گے، اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے اسلام لانے کا جو فیصلہ تھا وہ فتح مکہ کے ساتھ مشروط کر رکھا تھا، یعنی بہت سارے ایسے قبائل تھے جو آس پاس کے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ پوری طرح سے غالب آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے ہیں۔ گویا فتح مکہ جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں ایک فیصلہ کن فتح تھی، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور معجزانہ انداز سے واقع ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو معمولی سی بھی پیش رفت نہیں کرنی پڑی تھی، یعنی کچھ بھی انہوں نے کوئی خون نہیں بہا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بس مکہ پر چڑھائی کا فوری سبب جو ہوا تھا وہ کیا تھا کہ قریش مکہ نے عہد شکنی کی تھی، صلح حدیبیہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ جو مسلمان تھے انہوں نے یہ مطلب انہوں نے ایک سفر کیا تھا جو عمرے کا سفر تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہے اس کے نتیجے میں یہ سفر شروع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا کہ جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد تک یہ مسلمان مکہ واپس نہیں گئے تھے اور عمرہ نہیں کیا تھا، حج بھی نہیں کیا تھا، مطلب انہوں نے خانہ کعبہ سے وہ اتنے سالوں تک دور رہے تھے۔ یہ تقریباً 8 یا 9 ہجری کی بات ہے، میں ایگزیکٹلی میں ڈیٹس بھول رہی ہوں، شاید 8 ہجری کی بات ہے یہ صلح حدیبیہ جس میں ہوئی تھی۔ اگر کسی کو پتا ہو ایگزیکٹ ڈیٹ تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا۔
تو 8 ہجری غالباً کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سفر کیا، اور ان کو مکہ آنے سے پہلے ہی قریش کے، اور اسپیشلی قریش کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ قریش جو ہے وہاں کے متولی تھے، یعنی خانہ کعبہ کے یہ متولی تھے، یعنی کہ اس کی دیکھ بھال، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں تھی. تو اور یہ سردار بھی تھے زیادہ، مطلب اس میں بھی تھے، مطلب پاور میں تھے. تو انہوں نے ان لوگوں کو روک دیا، مسلمانوں کو. مسلمانوں نے البتہ یہ بات کہی کہ دیکھو ہم نہتے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی جو ہے ہتھیار نہیں، ہم جنگ نہیں لڑنے آئے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. تو ایسے میں انہوں نے جو کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہے، مطلب اس پہ پھر ایک پراپر ایک ڈائلاگ ہوئے، اور وہ ایک لمبی بحث ہے. تو اس میں انہوں نے آخر میں یہ پیکٹ پر یہ بات ختم ہوئی کہ ابھی تو آپ واپس چلے جائیں، آپ اگلے سال آئیے گا، اور ہم سب جو ہے آپ کو 3 دن کا ٹائم دیں گے، ہم سب جو ہے وہ مکہ خالی کر دیں گے، اور ہم سب اونچی جگہوں پہ شفٹ ہو جائیں گے. آپ لوگ آئیں، اپنا مکہ، اپنا عمرہ کریں، اور پھر چلے جائیں. آپ جیسے آئیں گے ویسے چلے جائیے، ہم آپ کو کوئی وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن اس پیکٹ میں کچھ ایسی شرائط بھی موجود تھیں جو کہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی تکلیف دہ تھی. اور اس میں دو بڑی وجوہات. ایک تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر آپ کی طرف آتا ہے مدینہ، تو آپ اسے واپس کر دیں گے. اور اگر کوئی شخص مدینہ سے جو ہے آپ کی طرف سے نکالا جاتا ہے، یا جو بھی آپ لوگوں کو چھوڑ کے مکہ آئے گا، تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. تو بظاہر یہ ایک انتہائی سخت سی بات تھی، اور ناانصافی پہ مبنی لگتی ہے کہ یہ بات کہ اپنا بندہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ واپس لے لیں گے، اور ہمارا بندہ ہوگا تو آپ ہمیں واپس نہیں کریں گے. پھر جو دوسری شرط تھی وہ ہم، شرائط میرے ذہن سے ایک دم نکل گئی. بس یہ ایک بڑی شرط تھی جس کے اوپر، اور فوری طور پر یہ تھا کہ ان کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے گا. تو یہ جو صلح، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس میں کافی ساری اور شرائط بھی تھی. تو اس میں ہاں ایک اور بھی تھی شرط کہ آپ اگر کوئی یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں سے لڑے گا، یعنی کوئی قبیلہ مسلمانوں سے لڑے گا، تو آپ لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ حلیف بننا. اور اگر کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہوگا تو ہم اپنے بھلا وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ یعنی کہ ان کے ہاں یہ حلیف اور حریف کا بہت کانسیپٹ تھا. یعنی اگر دوست کسی دشمن سے لڑ رہا ہے تو بھلے سے میرا وہ دشمن ہے یا نہیں، میں دوست کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ لڑوں. یہ حلیف کا کانسیپٹ ہوتا ہے. یعنی کہ حلیف وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن بھی اپنا دشمن، اس طرح کی بات. تو اس پر یہاں پہ یہ پیکٹ تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو ان سے یہ ایک جو ہے یہ غلطی یہ ہوئی تھی، انہوں نے یہ ایک بڑا جرم کیا تھا قریش نے، کہ انہوں نے جب مسلمانوں کے حلیف تھے بنو بکر، ان کے اوپر نہیں نہیں سوری، مسلمانوں کے حلیف تھے بنو خزاعہ. ٹھیک ہے، یہ نام نیچے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی کہ دوست تھے. اور بنو بکر جو تھے یہ کفار کے دوست تھے، قریش کے. تو ان دونوں کا آپس میں جب جھگڑا ہوا تو بنو بکر کی حمایت کی قریش نے، یعنی ان کی مدد کی. تو جب بنو خزاعہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی سامنے قریش مطلب کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کچھ شرائط پیش کی. تو قریشی نوجوانوں نے انہیں ٹھکرا دیا. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقے سے، یعنی کہ انہوں نے آپس میں یہ جو پیکٹ توڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں صلح کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے بات کو صلح میں نہیں تبدیل کیا، یعنی قریش نہیں مانے. تو پھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خفیہ طریقے سے اپنے حلیف قبائل کو پیغام بھیجے کہ ہم جو ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا انہوں نے پیکٹ توڑا ہے، تو اب ہم ان کے اوپر مطلب اب ہم ان کے اوپر لڑائی کریں گے. تو اچھا، خفیہ کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ انہیں موقع نہ ملے کہ وہ پھر تیاری کر سکیں، اس لیے اس کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا. اب اس میں ایک اور بھی چیز تھی. ایک صحابی تھے، ابو جندل نام تھا ان کا. وہ بدری صحابی تھے، یعنی کہ بدر کے جو مارکا تھا اس میں شریک ہوئے تھے. اور جو بدری صحابی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کا ایک فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہ اب کچھ بھی کر لیں تو ان کو جنت ہے.
ایک طرح سے ان کی سارے گناہ معاف، لیکن ان سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک عورت آئی تھی وہاں سے، کسی کسی کام سے آئی ہوگی، وہ شاید کافر عورت تھی، وہ جب واپس جا رہی تھی تو انہوں نے اس کو ایک خط دے دیا جس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ مسلمان آپ کی طرف حملہ کرنے آنے والے ہیں۔ اور ان کو اصل میں فکر کیا تھی؟ ان کو فکر یہ تھی کہ کہیں میرے بیوی بچے جو وہاں مکہ میں موجود ہیں اس لڑائی میں کہیں بیچ میں نہ پھنس جائیں۔ تو وہ اپنے گھر والوں کی سیفٹی کے لیے انہوں نے ایک پیغام ان کو پہنچوا دیا، اور یہ پیغام اگر مکہ تک پہنچ جاتا تو تو مسلمانوں کے اس خفیہ جو مشن تھا اس کی خبر ان کو پہلے سے لگ جاتی کفار کو، اور اس سے بہت زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا کہ وہ لوگوں کو ان لوگوں کو تیاری کا ٹائم مل جاتا۔ تو اس لیے یہ بات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ایسے ایسے انہوں نے کوئی خط جو ہے وہ بھیجا ہے، اور اس کی جو ہے آپ اس کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو فوراً دوڑایا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑو، وہ قافلے کے ساتھ گئی ہے۔ تو اس کو پہنچایا، اس کو بولا جا کے تو کافر عورت پہلے تو مکر گئی، پھر اس کے بعد جب ذرا سختی کی تو پھر اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط رکا جو تھا وہ نکال کر دے دیا، اور پھر جو ہے وہ واپس آ گیا۔ اور پھر اس پر حضرت ابو جندل کو جو ہے کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کافی وارننگ تھی۔ سورۃ الممتحنہ میں سٹارٹ کا جو مضمون آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہو جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، انہوں نے تم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں سے نکال دیا، اور یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کو موقع ملے گا کہ تمہارے ساتھ برائی کا، تو یہ اپنی ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو بالکل ہرگز بھی نہیں روکیں گے، اور یہ تم سے پوری طرح دشمنی نکالیں گے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے دوست ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تمہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے، اور تمہارے لیے اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائے تو نہ تمہاری اولاد تمہیں بچا سکتی ہے، نہ تمہارا مال تمہیں بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اگر تم اللہ کے مشن کے لیے اگر تم جیسے جہاد کرنے نکلے ہو تو اس کو ہی آگے پرائیورٹائز کرو۔ تو ایک طرح سے ان کو سمجھا دی گئی یہ بات۔ تو اس طرح خفیہ طریقے سے جب یہ قریش کے کسی کو بھی بتائے بغیر مکہ کے اطراف میں جب یہ جمع ہوئے، تو بہت سارے اور جو قبائل تھے، اوپر کر دیں مطلب اس کو اوپر کر دیں سلائڈ کو۔ تو بہت سارے اور جو لشکر تھے ادھر ادھر سے وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لشکر کی تعداد 4,000 تھی جب یہ مدینہ سے نکلے، لیکن راستے میں جب حلیف قبائل یعنی جو ان کے دوست قبائل تھے یہ بھی ملتے گئے، تو مکہ تک پہنچتے پہنچتے ان کا لشکر کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب میرا میرا زہران میں پڑاؤ ڈالا، پتہ نہیں میں شاید اس کو صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، تو اس لشکر کو میلوں میں پھیلا دیا، اور آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے، یعنی ان کو کہا کہ ہر قبیلہ الگ الگ جا کے اپنی اپنی الگ الگ آگ جلائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دور سے اندھیرا تھا، ظاہر ہے رات کے ٹائم اگر زیادہ آگ، کیونکہ صرف آگ ہی نظر آ رہی ہے، لوگ نظر نہیں آ رہے، اگر دور دور تک پھیلی ہوئی آگ نظر آئے گی کہ اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو ایک روب پڑے گا دشمن پر اس کو دیکھ کر، اور ان کو مقابلے کی سکت نہیں رہے گی۔ اور یہی ہوا کہ دشمن نے جب یہ دیکھا تو ان کو لگا اتنے لوگ آ گئے، اور ظاہر ہے ایک دم سے اگر کوئی اس طرح سے ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کا ایک روب ہوتا ہے، وہ روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ڈالا تھا، تو اس وجہ سے ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یہ آگے سے وہ کر سکیں، مزاحمت کر سکیں۔ تو ایسے میں کیا ہوا، ابو سفیان کیونکہ سب سے بڑا ان کا وہ تھا، مخالف تھا ایک زمانے میں، تو وہ اپنے دو ساتھیوں سمیت جائزہ لینے بھی نکلا، تو کیا ہوا کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ سیدنا عباس نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ بلا تاخیر اسے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو پیچھے سے سیدنا عمر کو یہ خبر ہو گئی، تو وہ فوراً دربار نبوی کو روانہ ہوئے تاکہ ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیں۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ سیدنا عباس جو ہیں وہ پہلے پہنچ گئے اور ابو سفیان کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور سیدنا عباس سے کہا کہ اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ امان کے ساتھ۔ پھر عام معافی کا اعلان جب فتح مکہ ہو گئی فائنلی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان اور اس کے اہل خانہ مسلمان ہو گئے، بلکہ اہل مکہ کے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کے دلوں میں اس طرح روب ڈال دینا اور مکہ کو اس طرح بلا مقابلہ فتح ہو جانا، یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آگے دیکھیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ لو لوگوں کو دین میں جوک در جوک داخل ہوتا ہوا۔
تو فتح مکہ اور قبائل کا جو مشرک قبائل کا اسلام لے آنا وہ کیا تھا کہ پہلے ہی انہوں نے یہ اس بات پہ انتظار کر رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جب فتح مکہ ہو گئی تو یہ یعنی کہ جو مکہ فتح ہو گیا تو یہ قبیلے دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا۔ اچھا یہ دیکھ لیں، پھر صلح حدیبیہ پھر اس سے پہلے ہوا ہوگا، تو پھر وہ جو میں 8 ہجری کہہ رہی تھی وہ میں غلط کہہ رہی تھی، تو غالباً اس کے 1 سال پہلے کی بات ہوئی ہوگی، 7 ہجری یا 6 ہجری کی بات ہوگی۔ 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا، یعنی کہ وفود کا سال، یعنی اس قدر جو لوگ تھے وہ اچھا روبین آنٹی کہہ رہی ہیں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، جزاک اللہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا اور 8 ہجری میں یعنی 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ اگلے سال تو ہاں اگلے سال تو انہوں نے عمرہ کیا نا، پھر اس کے اگلے سال جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہر قبیلے کے چند معتبر لوگ مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر اعلان برات کر دیا گیا، جس کا تفصیلی ذکر سورۃ توبہ کی ابتدا میں گزر چکا ہے، یعنی کہ اب تو ہم نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اس میں تفسیر میں صورتوں سے پہلے ہے، اس وجہ سے اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اس اعلان کی رو سے اب مشرکین عرب کے لیے دو ہی راستے رہ گئے، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ مشرکین عرب نے بھی پہلی ہی بات پر قبول کر لیا اسلام، اور اس طرح 10 ہجری میں سرزمین عرب کفر و شرک سے پاک ہو گئی۔ اور اب تک بھی جو ہے وہ ایسا ہی تھا کہ ویزا نہیں ملتے تھے نان مسلمس کو، لیکن اب جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید اب نان مسلمس کے لیے بھی ویزاز کھول دیے گئے ہیں، اور وہاں پر لوگ مکہ مدینہ اور ہر جگہ جو ہے وہ نان مسلمس بھی جانے لگے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اکثر لوگ اس کو وَاسْتَغْفِر کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ہا کی آواز نہیں آتی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور استغفر اس طرح کر کے، یا تو استغفر ہو کر کے پڑھیں تاکہ ہا کی آواز آئے۔ اچھا یعنی اس سے مغفرت مانگے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند متفرق آیات نازل ہوئی تھی، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت جو کہ میرا خیال ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، وغیرہ، مگر مکمل صورت کوئی نازل نہیں ہوئی تھی یہ، اور یعنی کہ یہ مکمل صورت آخری دور میں جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، آلموسٹ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ آیت بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اسی سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی تھا کہ شاید آئندہ سال میں موجود نہیں ہوں گا۔ اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا گیا، اور سمجھدار صحابہ بھی اس صورت سے یہی کچھ سمجھتے تھے، جیسے درج ذیل احادیث سے واضح ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی مجلس مشاورت میں بزرگ بدری صحابہ کے ساتھ بلا لیا کرتے تھے، یعنی یہ عمر میں چھوٹے تھے تو ان کو بڑے لوگوں کے درمیان میں بلا لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ انہیں کیوں بلا لیتے ہیں جبکہ یہ تو ہمارے بیٹے جیسے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے ایک دفعہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ تم جانتے ہو۔ چنانچہ ایک دن سیدنا عمر نے مجھے بھی بزرگ صحابہ کے ساتھ بلا لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے اس قول یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح سے تم کیا سمجھتے ہو؟ تو بعض لوگوں نے اس سے مطلب کہا کہ اس سے فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس سے بخشش مانگے، اور بعض خاموش رہے، کچھ نے جواب نہیں دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا۔ تو پھر پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو، تو کہا کہ صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس سے اللہ نے اپنے رسول کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور مکہ فتح ہو گیا اور یہی تمہاری وفات کی علامت ہے، سو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے اور بڑا
اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے میں بھی اس سے وہی سمجھتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں آپ کو یہ ہدایت کی گئی کہ اپنے پروردگار کے اتنے بڑے احسانات کے شکریہ کے طور پر اب پہلے سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تمہید کیا کریں، اور آپ کی زندگی بھر کی کاوشوں میں جو کوئی بھی اگر لغزش رہ گئی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربی ربنا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اللہم اغفر لی۔ اچھا، اب اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ رک جائے گا یہاں پر کہ رکوع اور سجدے میں یہ دعا بھی پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سبحانہ ربی العلیٰ اور سبحانہ ربی العظیم کے علاوہ بھی کچھ ذکر اور اذکار ہوتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مسنون ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ مسنون دعائیں کچھ ایسی موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے، تو اب یہ دعا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں رکوع اور سجدے میں پڑھنے کے لیے۔ اور ایک آسان سی دعا بھی ہے، رب سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، یعنی و بحمدک تک سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، یعنی کہ میں سبحانک اللہم پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کی، استغفرک میں استغفار کرتا ہوں، استغفرک و اتوب الیک اور میں آپ کی طرف اللہ تعالیٰ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو مختلف اور اذکار بھی یاد کیجئے۔ دیکھیے ہم روز تو ایک کھانا نہیں کھاتے نا، ہم روز ہمیں کوئی نہ کوئی ورائٹی چاہیے ہوتی ہے نا، ایون آپ کوئی کورس بھی کر رہے ہو نا، اب جیسے دورہ قرآن ہونے والا ہے تو آپ چاہیں گے کہ ہر دفعہ کوئی دورہ قرآن میں کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلے، وہی سیم چیز، وہی سیم انداز اور وہی سیم ٹیچر ہو، تو آپ جو ہے وہ کہیں گے پہلے بھی تو سنا تھا نا، بس دوبارہ سننے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر وہی سیم نماز جو ہے وہ ہم ایک ہی جیسی کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں ورائٹی ہونی چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ الگ ہونا چاہیے ہر دفعہ آپ کو۔ اگر ہم رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑی میکینیکل سی ہو جاتی ہے، اور وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور منہ سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اتنی میکینیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دھیان کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت سے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا جن میں دماغ نہیں لگ رہا ہوتا، جس میں دماغ نہیں لگتا، جیسے آپ کی برتن دھونا، آپ کے کپڑے دھونا، یا کھانا بنانے میں پھر بھی تھوڑا بہت لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ نمک مرچ مسالے ذرا دھیان سے ڈالنے پڑتے ہیں، لیکن جیسے جو میکینیکل آپ کے کام ہوتے ہیں نا، یہ صفائی وغیرہ والے، تو اس میں آپ جب بے دھیانی سے بھی کام کر لیں تو کام چل جاتا ہے، لیکن نماز ہماری ایسی چیز ہے کہ جس سے میں ہم اگر ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے تو نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو ہم نماز میں غافل ہونا بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی نماز میں تھوڑی ورائٹی چاہتے ہیں، جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس میرے ایسے ہیں جو کہ حفظ کر رہے ہوں گے اور وہ اپنے حفظ کو اپنی قرات میں پڑھتے ہوں گے، یعنی قرات میں قیام تو لمبا ہو جائے گا حفظ کے ساتھ، لیکن رکوع اور سجود تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، پھر اس میں کیا کریں؟ کچھ لوگ یہ کر لیں گے کہ 3 سے زیادہ پڑھ لیں گے، 9 دفعہ پڑھ لیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، بے حساب پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر زیادہ جھک جائیں گے، لیکن اگر آپ کو اس طرح کی دعائیں یاد ہوں گی تو آپ کو پڑھنے میں لطف ہی اور آئے گا۔ جیسے ایک اور دعا ہے رکوع کی کہ اللہم انی اللہم لک رکعت و بک آمنت و علیک توکلت و انت ربی انت ربی خشع سمعی و بصری و دمی و لحمی للہ رب العالمین۔ تو یہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، اور شروع شروع میں اگر کوئی پڑھنا چاہے نا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رکوع لمبا کرنا تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے شروع شروع میں، جس کو عادت نہ ہو تو 1 منٹ تجلی میں آپ کا لیتی ہوں سوال۔ لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ رکوع اور سجدے لمبے کرتے ہیں نا، آپ کو اپنی نماز میں بہت لطف آنے لگتا ہے، جیسے کہ جب اس دعا کا اگر آپ مطلب سمجھیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہم لکا رکعت، میں اللہ تیری طرف جھک گیا، رکع رکوع سے نکلا ہے نا، میں تیری طرف جھک گیا۔ اب آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑا کیونکہ میرے پاس ابھی دعا نہیں سامنے لکھی ہوئی۔ اللہم لکا رکعت و بک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا،
वलका असलम तू, और मैं ही तो मैं अपना, यानी कि असलम तू का माना होता है सर तस्लीम खम कर देना, यानी अपना सर झुका लेना। ये यानी कि इसके डिफरेंट माना निकलते हैं ना, फर्मा असलम बरदार सलामा के। होना। हाँ, कि मैं इस्लाम ले आया, मैं फर्मा बरदार हो गया, या जो है मैंने जो है वो इस्लाम अपना सर जो है वो झुका दिया। फिर अंता रब्बी, तू ही तो मेरा रब है। आप सोचे हैं कि आप रुकू में झुककर ये सारी दुआएं ये सब पढ़ रहे हो ना, तो आपको फीलिंग भी आएगी कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। और आप कहें कि तू ही तो मेरा रब है, झुककर आप कह रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह तू ही तो मेरा रब है। फिर खशियत इख्तियार की, मेरे मेरे खशा समई, मेरी समात ने खशियत इख्तियार की, यानी खुशू में आ गया, यानी कि मैं डरता हूँ है अल्लाह तुझसे, मैं तेरी किब्रियाई से डरता हूँ, मैं तेरे सामने झुका हुआ हूँ, मेरा सर झुका हुआ है, तो मेरी सर में क्या क्या है, समात है, मेरी बसारत है, मेरी अकल है। फिर आगे, फिर क्या है उसमें, खशा समई व बसरी व दमी, मेरा खून, व लहमी, मेरा गोश्त, व व व आजुमी, मेरी हड्डियां, और एक तरह वो आसाबी, मेरे पट्ठे, यानी कि हर चीज को गिनवाया गया है इसमें। और हर चीज ने खशा तेरी तरफ खशियत इख्तियार कर ली है। और क्या है, किस लिए और किसके सामने, और तू कौन है, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, किसके लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, जो जो तमाम जहानों का रब है, मैंने उसके सामने खशियत इख्तियार कर ली। तो मुझे ये तो दुआ मुझे बहुत ही पसंद है। और जब मैं कोई लंबी कयाम करती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा रुकू भी लंबा हो, मेरे सजदे भी लंबे हो। और सजदे की भी एक बहुत प्यारी सी दुआ है फिर इसी तरह की, कि अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु, सजदा वजहिया लिल्लज़ी, सजदा किया वजहिया, मेरे चेहरे ने, लिल्लज़ी, उस जात का जो, जिसने बनाया इसे, लिल्लज़ी खलक़हु वसव्वरहु, और उसको अच्छी सूरत अता की, और और इसके अंदर समात पैदा की, और इसके अंदर बसारत पैदा की, यानी कि इस चेहरे को पूरा डिफाइन किया गया उसके अंदर। बहुत ही प्यारी दुआ है। और वो तो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है, इस तरह की आगे उसके मतलब है। तो तो अगर इस आप तरह ये की दुआ भी दुआ याद भी ना करना चाहते हैं हमें रमजान से पहले, सिखाइएगा। तो जरूर हमें बताइएगा, ऐसी इंशाल्लाह दुआ हम वो ना। भी शेयर कर देंगे आपको। जी तजल्ली, आप कुछ कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तजल्ली। मैम मेरी आवाज आ रही है? ये हाँ ये जी। ये जो तुमने दुआ बताई थी, ये सजदा तिलावत की भी दुआ है ना ये? कुछ आगे पीछे मिलती जुलती है, आप सजदा तिलावत में भी पढ़ सकते हैं। वो जो सजदा तिलावत की तो है ना, वो सजादा से शुरू होती है। अच्छा। सही है। जी मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी तजल्ली आ रही है, बताइए। जी मैम मुझे सवाल ये करना था कि जो है मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, उनमें मैंने ये देखा सुना है मतलब कि जो है आप सजदे में दुआ किया करो, ज्यादा बेहतर यही है। वैसे दुआ मांगने से जो नमाज के बाद होती है अफजल भी यही है। तो अगर हम सजदे में दुआ मांगेंगे तो उसका क्या तरीकेकार होगा, मतलब मुझे इस बारे में पता नहीं, मैंने थोड़ा बहुत सर्च आउट किया बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए, सजदे में दुआ मांगने का मतलब सिंपल है, यही है कि देखिए, आप अगर सजदे बहुत अच्छे करते हैं ना, तो जो हमारे दिल के अंदर होता है ना, अल्लाह ताला हमारे मुंह से बोलने का मोहताज नहीं है। ठीक है ना, जी हमारे दिल में जो ख्याल उठते हैं ना, अल्लाह ताला वो भी जानता है। तो कई दफा ऐसा होता है कि आप दुआ नहीं भी मांग रहे, लेकिन आपके दिल की ख्वाहिशात होती है ना, वो पूरी हो रही होती है, अल्लाह ताला सुन रहा होता है। तो जिस भी मकसद के लिए, इसके लिए आपको है ना कि दो दो हम हाजत की नफिल पढ़ते हैं, कि दो नफिल आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, फिर आप दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला दुआएं सुनता है। अच्छा, सजदे में स्पेसिफिकली नमाज के दौरान तो आप जो मसनून अस्कार है, उसके अलावा आप कोई दुआ नहीं पढ़ सकते, ना अपनी जबान में, ना कुछ इस तरह। उसकी उसका जो मैं तरीका मुझे कभी होता है कि सजदे में मैं अल्लाह से दुआ मांगू, तो मैं जैसे नमाज पढ़ने के बाद जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तो कभी कभी दिल चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा, मैं अल्लाह ताला के सामने एक सजदा, लंबा सा सजदा करूँ, मैं उसमें अल्लाह से दुआ मांगती रहूँ और मांगती रहूँ, क्योंकि सजदे में इंसान, सजदे की जो पोजीशन होती है ना, उसमें इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। और उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती ना। आप दुआ मांग रहे हैं तो आपका चेहरा है, तो आपके आसपास लोग हैं जो भी है, चल रहे फिर रहे हैं, या कोई चीज़ आपको नजर आ रही है, तो जो है उसमें आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन जब आप सजदे की हालत में होते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो इसमें डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, तो अल्लाह ताला के करीब करीब भी आप ज्यादा होते हैं। जी ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह खैर। टीचर मैं बोलूं? हाँ जी। जी फरहाना। मैं ये बोल रही थी कि तशहुद में अत्तहियात पढ़ते हैं ना, तो उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ना है।
मेरा सवाल सुना आपने? सॉरी, मेरे पास आवाज करके दोबारा बोलिएगा। अच्छा, तशहुद में जब हम बैठते हैं ना, अत्तहियात, जब अत्तहियात स्टार्ट करते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ना है? नहीं नहीं, तशahहुद में बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी है? बिस्मिल्लाह सिर्फ तब पढ़नी होती है जब आपकी कोई सूरतें शुरू हो रही होती है ना। यानी कि जब आप अच्छा। स्टार्ट लेते हैं तो आप पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उसके बाद आप तअव्वुज़ पढ़ते हैं, फिर आप बसमला पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा। ठीक है, सूरह फातिहा। फिर उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर आप कोई सूरत, छोटी सूरत पढ़ रहे हैं जो कि शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे, तो फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आप सूरह यासीन की 5वीं आयत से शुरू कर रहे हैं, फर्ज करें, तो आप फिर बीच में बिस्मिल्लाह से ब्रेक नहीं लगाएंगे। आप सूरह फातिहा के फौरन बाद फिर आप बीच से ही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप सूरत नसर पढ़ रहे हैं फर्ज करें, तो आप क्या करेंगी, सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगी, फिर सूरत नसर पढ़ेंगी, और फिर ठीक है। और फिर आगे बिस्मिल्लाह और कहीं नहीं पढ़नी होती। तशहुद का बताइए, तशहुद का तरीका बताइए। तशahहुद में ये करेंगी कि आप जब जो सजदा है उससे जब आप उठ के बैठेंगी, थोड़ा सा रिलैक्स मतलब हो जाते हैं, जब आप सारे मसल्स आपके जगह पर आ जाएं, फिर उसके बाद जो है वो आप अत्तहियात पढ़ना शुरू करेंगी। अत्तहियातु लिल्लाहि से शुरू करेंगी, और आप उसको पूरा पढ़ के, और अगर तो दूसरी रकात है तो आप पूरा पढ़ के आप उठ जाएंगी। अगर दूसरी रकात में भी कोई दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरी रकात में नहीं पढ़ना, दुआएं नहीं मांगनी, दूसरी रकात में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और एक एक और सवाल है, सिर्फ ये कि जो छोटी छोटी दुआएं आप बताती हैं, सजदे में इतनी दफा बताती हैं, लेकिन है ना, उसको याद नहीं करवाती हैं, हम स्टूडेंट्स को उसको भी याद करवाएं। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इस दफ़ा आपको दुआएं याद करवाएं, ताकि आप लोग जो हैं वो अपने रमज़ान में अच्छी अच्छी नमाजें पढ़ें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी जी, रुमाइला आपने हैंड रेस किया हुआ था, कुछ कह रही थी? मैं इसमें वही पूछ रही थी कि तहज्जुद के सजदों में तो हम अपनी दुआएं मांग सकते हैं ना? तहज्जुद में आप बिल्कुल, आपका कैमरा ऑन हो गया है। आप तहज्जुद में बिल्कुल ओके। नमाज में दुआएं मांग सकते हैं, लेकिन वो भी मसनून, देखें जितने भी नवाफिल और कुछ वो भी है ना, सब में मसनून दुआएं हैं आपने मांगनी। जैसे कि अपनी जबान में आप सजदे में दुआ नहीं मांग सकती। मतलब आपने दुआ मांगनी है तो फिर यही सारी, देखें मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो अस्कार हमें नजर मिलते हैं ना, और अक्सर इस तरह लिखा होता है, जैसे रंजो अलम के लिए अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, ये आता है रंजो अलम के अस्कार में, एक जिक्र आता है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अगर आप सिर्फ इसका तर्जुमा देखें ना, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें मैं शिकायत करता हूँ या अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ तौहीद का इकरार है। आपको पता है, जब अल्लाह ताला को आप कह रहे हैं ना कि मैं अल्लाह सिर्फ तो सिर्फ तुझ जो है वो मैं शिरक नहीं करता और मैं सिर्फ तेरी तौहीद पर ईमान लाता हूँ, तो इस इस ब्लेसिंग पर, यानी कि इस बात पर अल्लाह ताला आपकी सारी हाजात पूरी कर देता है। आपको पता है सिर्फ इस्तिगफार करने की क्या अहमियत है? इस्तिगफार की जो अहमियत है वो क्या है, कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम, कि जो शख्स ये इस्तिगफार पढ़ता है तो उसको अल्लाह ताला आसमान से रिस्क अता करता है, अल्लाह उसको ज़मीन से रिस्क अता करता है। इस्तिगफार करने वाले की बरकत ये बता रही है। और अ, उसको जो है वो बेटों से मदद करता है, यानी औलाद से। और उसको जो है वो माल से मदद करता है, यानी अगर किसी की रोजी में तंगी है तो वो इस्तिगफार की कसरत करे। अगर किसी को जो है वो औलाद चाहिए तो इस्तिगफार की कसरत करे। अगर किसी की औलाद नाफरमान है तो भी वो इस्तिगफार की कसरत करे, ताकि वो औलाद उसकी फर्मा बरदार होकर उसका उसका कुव्वत बने, उसकी कुव्वत बनेगी। ठीक है ना? क्योंकि बेटों से मदद का मतलब यही होता है, नफरी आपकी बढ़ती है, आपकी कुव्वत बढ़ती है। इसी तरह आपको अगर रोजी में बरकत चाहिए या और किसी चीज में आपको आपको लगता है कि आप जो है वो मतलब कोई भी आपका काम है, तो ये आप देखें कि इंसान इंसान इन्हीं चीजों में तो फंसा हुआ है ना, कि रोजी मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए। अल्लाह कहता है कि युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर ऐसा आसमान भेजेगा तो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, यानी अच्छी वाली बारिश। फिर तुम्हें तुम्हें जमीन से जन्नात, इन वो तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा, जन्नात पैदा कर देगा, वो तुम्हारे लिए जो है वो नहरें जारी कर देगा।
یعنی پھلوں سے مدد کرے گا، پانی سے مدد کرے گا، یہ سب بیسک نیڈز ہے نا انسان کی استغفار کی برکت سے. تو اسی طرح جب ہم یہ دعائیں اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے نا، تو ہماری بہت ساری جو دعائیں ہیں نا وہ ویسے ہی قبول ہوتی جائیں گی. ہمیں الفاظ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سجدے میں ایگزیکٹلی وہ دعا نہیں مانگ پا رہی جو آپ کو مانگنی ہے، اور آپ اگر یہ مسنون اذکار پڑھتی ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ اور بھی ملتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ وہ پوری لسٹ بھیج دوں گی، تو آپ دیکھیں گی جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے نا وہ یاد کر لیجیے گا، تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی بہت ساری دعائیں ویسے ہی قبول ہو رہی ہوں گی. جی طاہرہ. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. بس مجھے بھی اسی حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم نے بھی دعائیں وغیرہ یاد کریں، جیسے کہتے ہیں نا نماز میں ہمیں دعائیں بڑھانی چاہیے اور زیادہ پڑھنی چاہیے، تو ہم نے شیطان کے وسوسوں سے اور جو جتنی بھی زوجین کے لیے اور مطلب جتنی بھی دعائیں ہم یاد کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اور یاد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہم وہ دعائیں کب پڑھیں؟ مطلب نماز کے اندر سجدوں میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم صرف جب دعا مانگے گی اس میں پڑھ سکتے ہیں دعائیں؟ کون سی دعائیں تھی جو آپ کہہ رہی ہیں؟ مس ہم نے جب یاد کیا جو ہم نے کورسز میں ہم ہر اس میں یاد کرتے ہاں رہتے ہیں بہت ساری دعائیں، صحیح ہے. وہ وہ ہم آپ کر سکتی ہیں تشہد کے بعد، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا اس کے بعد وہ کافی ساری دعائیں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی چاہیں، لیکن وہ ہونی چاہیے قرآن سے. قرآن والی جو دعائیں ہوتی ہیں نا جو ہم آپ کو یاد کراتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے ہی ہیں. تو وہ دعائیں آپ بالکل ایڈ کر سکتی ہیں اپنے تشہد کے اندر. تشہد پہ جب آپ آخری میں بالکل سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اجرت دے رہا ہوتا ہے آپ کی مزدوری کی، یعنی کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس وقت وہ آپ کا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں اس وقت آپ جتنا لمبا جو ہے وہ تشہد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور جتنی دعائیں اس میں ایڈ کرنا چاہیں کرتے ہیں. اس میں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کورس کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو تو آپ جیسے ضرور ایڈ کر لیں اس کے اندر. اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا ربی جلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، اس میں بھی بچوں کے لیے دعا آتی ہے. تو سوچ سمجھ کے اور نام اس سے پڑھا کریں، شعور کے ساتھ پڑھا کریں. جو بھی دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پتہ ہو، اور جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہم پورے مائنڈ فلی اس کو پڑھ رہے ہوں تاکہ اس دعا میں ایک وہ آئے، ڈیپتھ آئے اور اس کی قبولیت کے وہ ہو. جی. بس یہ صحیح. سب سجدے میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، یہ ساری دعائیں سجدوں میں نہیں پڑھ سکتے کیا؟ دیکھیں سجدے کی مخصوص کچھ دعائیں اور اذکار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. تو میم یہ جو آپ نے دعا بتائی ہے سجدے کی، تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا صرف یہی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل نہیں مانتا سبحان ربی الاعلیٰ پہ ہمارا بہت فکس ایمان ہے نا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو آپ پہلے وہ 3 دفعہ پڑھ لیجیے اور پھر یہ والی تو اذکار پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. مس یہ جو بات ہے کہ آپ سجدے میں صرف اردو میں سوری صرف عربک میں دعا مانگ سکتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک ٹیچر نے یہاں پہ بتایا تھا کہ صرف فرائض جو ہوتے ہیں ان میں آپ عربک میں ہی دعا مانگ سکتے ہیں، جو نوافل ہوتے ہیں ان میں آپ اپنی لینگویج میں بھی مانگ سکتے ہیں. تو مجھے اس کی اگر آپ کو انفارمیشن ہوئی تو مجھے ضرور کنفرمیشن دیجیے گا. میں نے پوچھا تھا کسی سے لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ سجدے میں وہی چیزیں پڑھ سکتے ہیں چاہے نوافل ہوں چاہے فرائض ہوں، کہ آپ جو ٹھیک ہے ہے. مطلب میرے علم میں تو یہی ہے کہ صرف آپ وہی چیزیں پڑھ سکتے ہیں جو کہ مسنون ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ ویسے آپ سجدہ کر لیں ایکسٹرا، آپ دعا مانگتے مانگتے سجدے میں گر جائیں اور آپ مانگتے رہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح نماز کے علاوہ کسی سجدے میں گرنے سے منع تو نہیں کیا نا. ہم تلاوت کے سجدے میں بھی تو سجدے میں گرتے ہی ہیں نا اللہ کے سامنے، ویسے آپ سجدے میں گر جائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. اچھا جی. اچھا اس میں دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں شور و غل زیادہ کر بیٹھے، جیسے ہم پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے یہاں مؤثر لوگ ہوتے ہیں، آپ کے یہاں ہم عمر ہوتے ہیں، تو تھوڑی مذاق وذاق بھی ہو جاتا ہے، ہنسی کھیل بھی ہو جاتا ہے، کسی کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے کہ جس سے کوئی مطلب نافرمانی والی بات ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ ایسا کر بیٹھے پھر وہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس کے جو کچھ بھی کیا وہ معاف ہو جاتا ہے. جیسے وہ جو ہم اکثر کلاس کے ختم ہونے پر یہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم کسی جگہ پہ جائیں اور ہم وہاں سے واپس ہو رہے ہوں تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا ہم ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف، آگے بڑھا دیجیے. سورۃ الکوثر جو ہے وہ قیام مکہ کے دوسرے
دور میں یعنی کہ 4 یا 5 نبوی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی۔ یہ صورت انتہائی دل شکن حالات میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت عبداللہ کے انتقال پر قریش کے سردار عاص بن وائل سہمی نے ابتر یعنی کہ انہیں جڑ کٹا کہا تھا، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری نبی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی، اور ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ حضرت قاسم سب سے پہلے تھے، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ، اور پھر آخر میں ابراہیم۔ اور جتنے 3 بیٹے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، جن میں سے آخری جو تھے ابراہیم، یہ ماریا قبطیہ کے بطن سے تھے، جو کہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اور اس کے علاوہ ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی۔ اور جو ہے یہ تمام ہی جو نرینہ اولادیں تھیں یعنی کہ جو بیٹے تھے، یہ سب بالکل ٹوڈلر ایج میں ہی ان کی سب کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ان میں جو سب سے بڑے ہوئے تھے وہ شاید حضرت ابراہیم ہوئے تھے، جو 2 سال کی عمر تک پہنچ گئے تھے، اور باقی جو ہیں وہ اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا گیا تھا۔ تو یہ ابراہیم میرا خیال ہے مدینہ میں پیدا ہوئے تھے شاید، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن عبداللہ اور جو قاسم ہیں یہ تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو جب یہ دوسرے بیٹے جب ان کے انتقال کر گئے، تو اس پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ دشمن کہا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان سے دشمنی تو بڑھ ہی گئی تھی نا، بن گئی تھی۔ اچھا، یہ جو عام اعلان کی جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے نا، عام اعلان کا مطلب یہ ہوا تھا کہ جب نیا جب وحی آئی تھی تو شروع میں عام یعنی سب کو بتا دینے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو صرف قریبی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، جو کہ بہت احسن طریقے سے قبول بھی کی گئی، جیسے حضرت ابو بکر تھے، حضرت خدیجہ تھیں، حضرت علی تھے، یہ سب اوائل مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے پھر آگے جا کے اور بھی لوگوں کو مسلمان کیا، تو کافی لوگ جو ایسے تھے جو ان کے واقف کار تھے، جو قریب کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر زیادہ تر غلام طبقہ تھا جو کہ مسلمان ہوئے تھے، تو اس طرح قریب کے لوگوں کو تک بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد 4 یا 5 نبوی میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بھائی آپ اپنے عزیز و قارب کو بھی اب بتا دیجئے، یعنی کہ اب خاندان میں جو ہے وہ اعلان عام کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیملی فیسٹ یعنی ایک دعوت ارینج کی، اور اس میں سب کو بلایا، اپنے سارے چچاؤں کو، ساری پھپھیوں کو، سب کو بلایا، اپنے پورے خاندان کو بلایا۔ تو اس میں پھر جب سب کو بہت اچھا جو ہے وہ دعوت کا اہتمام بھی کیا، اور جب کھانا وانا سب کھا چکے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ خیر مقدم نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کو یہ بات ایک دم سے ہضم نہیں ہوئی۔ اس پر ابو لہب بہت زیادہ مشتعل بھی ہوا تھا، اور اس کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ اب جو ہے پھر کیا ہوا کہ جو ہے آگے ابھی جو سورہ کوثر ہے یہ اور سورہ لہب یہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ کوثر کا یہی ہے کہ حضرت ابو جو یعنی کہ ان کے جو کوئی بھی بیٹے تھے، اب قاسم تھے کہ عبداللہ تھے، اس پر اختلاف ہے، مجھے ڈفرینٹ جگہوں پہ دونوں باتیں ملی، تو اس لیے میں نے دونوں نام لکھ دیا یہاں پر۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو ظاہر ہے ایک آپ سوچیں نا، ایک اولاد کا انتقال ہوا تھا، اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں باپ کے لیے تو بہت عزیز ہوتی ہے نا، تو ایسے موقع پر اس طرح کا دل شکن جملہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس سے بہت بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ جڑ کٹے ہیں یا آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ بہت بلند فرمائے گا، اور یہ دشمنی جو ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کی اولاد اس کا نام باقی رکھے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یہ جو جتنے بھی سردار تھے، یہ سب کے سب زیادہ تر جو تھے وہ بدر کی جنگ میں مارے گئے، پہلی ہی جنگ میں مارے گئے تھے، اور ان میں سے کسی کا بھی اپنا آپ کو کوئی نام و نشان یا ان کی کوئی جنریشن کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا۔ تو اب یہ سورج شروع ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا، اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہوئے نا بہت غلطیاں یہ کرتے ہیں، تجوید کی جو غلطی ہوتی ہے اسپیشلی وہ ہوتی ہے انا اعطینا، انا اعطینا نہیں ہے، یہ انا کو لمبا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اعطینا کا ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ اس کا جو اگر آپ لفظی وہ دیکھیں لغت میں، تو یہ کسر سے ہے، کاف سا اور را، کسرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ خیر، یعنی خیر کثیر۔
اور بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے، یہ کوثر یعنی جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، اور یہ نہر بہتے ہوئے میدان حشر تک آئے گی، یعنی میدان حشر تک اس کا جو ہے وہ اس کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور وہاں پر اس کا کوئی ایک حوض بنا ہوا ہوگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یعنی امت کا انتظار کریں گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی نیپ ہوتی ہے نا، وہ سو گئے، تو اٹھے تو تبسم فرما رہے تھے۔ تبسم فرمانا کا مطلب ہوتا ہے کہ مسکرا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اور پھر کہا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور سورہ کوثر پڑھی، اور پوچھا کہ بتائے تمہیں کہ کوثر کیا ہے؟ تو اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں دی ہے۔ پھر آگے کیجیے گا، کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ معراج کی رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہر کا مشاہدہ کروایا گیا تھا، یعنی اس کو دکھایا گیا تھا، اور جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، یعنی بہت سارے ڈھیر لگے ہوئے تھے ایک طرح سمجھ لیں، اور خولدار کا مطلب کوٹڈ موتی، یعنی کہ خوب کوٹڈ موتی تھے بڑے بڑے، اور ان کے یعنی کہ ان سے اس کو سجایا گیا تھا اس نہر کو۔ یہ نہر کیسی ہے؟ تو اس پر جب انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسی نہر ہے تو اس پر ان کو کہا گیا تھا یہ کوثر ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی، یعنی کہ جو کوثر ہے وہ حوض بھی ہے اور نہر بھی ہے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوثر جو ہے، اب جنت والی نہر تو میدان حشر میں نہیں ہوگی، وہ حوض ہوگا، اسی کی ایکسٹینشن ہوگی۔ علاوہ ازیں کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے جو آپ کو قیامت کے دن میدان حشر میں عطا کیا جائے گا، جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بےتاب ہوں گے، اور ہر شخص عطش عطش پکار رہا ہوگا، یعنی پیاس پیاس، عطشہ کا معنی ہوتا ہے پیاس، اور عطشان کا معنی ہوتا ہے سخت پیاسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا اسے قیامت کا سارا دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ آپ سوچیں نا، اتنا گرم دن ہوگا کہ سورج اتنا قریب ہوگا اور اتنی گرمی ہوگی، اور ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں نہایا ہوا ہوگا، یعنی کہ اور اگر آپ سوچیں کہ جب بہت سخت گرمی پڑتی ہے اور بہت پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو بہت گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے اور جلتا ہے جلدی جلدی پانی مل جائے، تو اگر ایسے میں جو ہے وہ پانی ملے، اور پانی بھی کیا وی آئی پی ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی دیا جا رہا ہو، اور پانی کی جو اب خصوصیات آپ آگے دیکھیں گے وہ کس قدر زبردست ہوں گی، تو کیا ہی بات ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے انشاءاللہ۔ اوپر جو کچھ بھی ذکر ہوا ہے اس خیر کثیر کا تعلق تو اخروی زندگی سے ہے نا، یعنی آخرت کی زندگی سے۔ دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، قرآن کریم جیسی عظیم نعمت دی گئی، اور پھر ایک وحشی اور اجڑ قوم جو 23 سال کے بہت ہی چھوٹے سے عرصے میں بالکل کایا پلٹ گئی اس کی، یعنی کہ پوری تربیت ہو گئی ان کی، اور وہ جو ہے وہ بہترین مسلمان بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند ہوا، دیکھیں آج تک بھی ہم ان کو درود شریف پڑھتے ہیں جو، تو اس میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہر بندہ جتنی بار بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو یہ سب آپ کا ذکر خیر ہے جو کہ بلند ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے کہ یہ میری امت ہے، یہ میرے نام لینے والے لوگ ہیں، یعنی کہ دنیا میں جو چیز ان کو نہیں دی گئی تھی نا، کہ یعنی کہ اولاد نرینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ نام لیوا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے نام لیوا آگے بڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے نہیں دیے گئے، لیکن ان کی امت اتنی قدر ہوگی کہ آخرت کی زندگی میں یعنی آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی زیادتی پر، یعنی اتنی زیادہ امت ہوگی، ہر نبی سے زیادہ امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آخری ٹائم تک کے لیے نبی ہے نا، ہر نبی جو ہیں وہ اپنی مخصوص ایریا کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جو کہ پوری انسانیت کے لیے آئے، آخری یعنی قیامت تک کے لیے، تو ظاہر ہے پھر امت کی کثرت تو زیادہ ہوگی، تو اس پر وہ فخر کریں گے کہ اتنے لوگ ہیں میرے جان مطلب میرے نام لیوا۔ اور پھر آگے
کہ آگے کیجیے گا اس کو کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، مطلب اتنے سارے لوگ ہوں گے اور قیامت تک کتنے لوگ آ چکے ہوں گے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی امت کون سی ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہارے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، تمہارے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکیں گے۔ تو ہم نا کبھی کبھار سستی بھی کرتے ہیں نا وضو کرنے میں کہ چلو دو نمازیں ایک ساتھ ایک وضو سے ہو جائیں۔ تو ابھی تو خیر سردی ہے، ابھی تو 2 3 نمازیں ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن ویسے نارملی کبھی ہم گرمیوں میں بھی کبھی کسی کو سستی ہو، کسی بچے بچے کرتے ہیں اکثر نا سستی وضو میں، تو ان کو یہ بات بتائیں کہ وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ آپ جتنا اچھا وضو کرو گے اتنا اچھا آپ کو جو ہے وہ آپ کے اعضاء جو ہے وہ شائن کریں گے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے پہچانیں گے۔ تو جب ایسے ہی لوگ، بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے، تو ایسے ہی کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہوں گے جن کو فرشتے روک دیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ تم لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں بھی آنے دو، یہ بھی تو میرے امتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ تو وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہیں۔ تو اس پر فرشتے انہیں روک کے کہہ دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی نئی باتیں نکال لی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی جو بدعت جو کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی سے دین کو چلانے والے، اپنی مرضی سے دین میں کچھ بھی ڈالنے والے، یہ لوگ بدعتی کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا کہ یہ آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعت سے محفوظ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بدعت ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو نیچے کیجیے گا، نیچے کیجیے گا، نیچے کیجیے گا، اوپر چلا گیا ڈیٹیلز، یہ حوض کوثر کی ڈیٹیلز تھی نا، تعارف، یہاں جی بس یہاں پر۔ تو اس چیز کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کے آثار سے نہیں ملتا۔ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں کتنی ہی ڈیئر کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ہم اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہوں کہ ہم آپ کے دین میں کچھ ایڈیشن کرنے والے نہیں تھے۔ جی فوزیہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی آپ کا جملہ نا ادھورا رہ گیا تھا کہ امت کی زیادتی پر رسول اللہ کیا خوش ہوں گے، یا یہ ادھورا رہ گیا تھا، یہ بتا دیں پلیز۔ اچھا، مطلب زیادتی کا مطلب وہ والی زیادتی نہیں، ظلم و زیادتی، مطلب زیادہ نہیں ہونے نہیں، پر مطلب مجھے زیادہ ہونے پہ رسول اللہ کیا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے، فخر کریں گے، میں نے کہا تھا فخر کریں گے۔ جی جی، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی علینا، ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ جی بس میں بدعت کا یہ کہہ رہی ہوں، بدعت کا ایک یہ بھی ہے کہ مطلب جو بہت سے لوگ اور ہم لوگ بھی شاید کہ اس چیز کو اس لیے بھی فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مطلب پیچھے فیملی میں وہ چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کو اس لیے بھی نہیں چھوڑتے کہ بھائی خاندان میں ایسا ہو رہا ہے۔ بہت ساری یہ ہوتی ہے نا، جیسے اب یہ شبرات پہ حلوے بننا، یہ سب بھی میں تو سمجھتی ہوں بدعت ہی ہے کہ ہم ایک اچھا پہلے تو ثواب کی نیت سے ہی سوچ کے کرتے تھے، اب تو لوگوں میں بہت شعور آتا جا رہا ہے، چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی چھوڑتے چھوڑتے کچھ نہ کچھ حصہ کسی نہ کسی نے پکڑا ہوا ہے اس کا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نہیں کر رہے تو فیملی والے اور لوگ کیا سوچیں گے، یہ ایک چیز رہتی ہے ذہن میں، تو اور زیادہ دیکھیے، تر پھر لوگوں اس لیے کا بھی ڈر جو ہے نا، چھوڑنا وہیں اللہ سے۔ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، صحیح ہے؟ اللہ بالکل تعالیٰ کہتا ہے وخشونی، تم مجھ سے ڈرو۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بجائے سے کہ ہم لوگوں کے خوف میں مبتلا ہوں کہ یہ اور یہ۔ ہاں، ہمیں آہستہ آہستہ، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب کلچرل نارم بن جاتی ہیں، جیسے یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ تو چیز ان کو آہستہ آہستہ ان کو اپنے سے الگ کرنا ہوگا۔ ایک دم سے جو ہے وہ کرتے، ایک دم سے آپ کو ظاہر ہے اگر آپ سسرال میں رہتی ہیں تو آپ کو آگے سے کافی ڈفرینٹ قسم کا ریاکشن ملتا ہے، تو آپ آہستہ 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 کرتے ہوئے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کا بالکل اپنا دامن بچاتے چلے جائیں اور تربیت کرتے جائیں۔ دیکھیں اکثر لوگ نا جیسے بات کرتے ہیں، دیکھیں علم آ جانا اچھی بات ہے، لیکن علم کے ساتھ حکمت ضرور مانگا کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم آتا ہے تھوڑا سا تو ہم بہت زیادہ بلنٹ سے ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم سے نا بات کرتے ہیں ایک دم جذباتی ہو کر، اور اس سے کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے جو ہے میت ہوئی ہے کسی کے گھر میں، اب جا کے جو ہے وہ سب جو بھی جس طرح کے ریچولز کرتے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں، تو اب اسی وقت ہی جا کے وہ سٹارٹ کر دیں کہ بھائی یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، اس وقت تو آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے، دیکھیے اس وقت وہ ایک ٹراما میں ہوتے ہیں
اور جس قسم کا بھی اس وقت سیناریو چل رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ آپ باقی ٹائم پر وقتاً فوقتاً ان کو اس چیز کو سمجھاتے رہیں، لیکن اس دن آپ ان کی تربیت کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس دن تو شاید نہیں ہو سکتا، کوئی اور ٹاپک پہ آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی اور ٹاپک پہ آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایگزیکٹلی وہی چیز دیکھیں۔ کوئی بھی آپ کو آ کر کہے، آپ فرض کریں آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کو کوئی آ کے کہے تم کھانا غلط طریقے سے بناتی ہو، تمہیں کھانا اس طرح بنانا چاہیے، اور آپ کھانا پکا رہی ہوں اس ٹائم پہ، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے آپ ایک کام کرو کچن سے باہر کھڑی ہو، میں کھانا بنا لوں پھر بات کریں گے۔ یعنی کہ آپ کو اس وقت ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ نصیحت نہیں سننی ہوتی۔ نصیحت آپ نارملی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نکل رہی ہے تو آپ کرتے کرتے آپ نے بات گھماتے گھماتے آپ لے گئے ادھر اور بات کر لی، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو یہ مانگا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت سکھا کہ میں صحیح وقت پر صحیح بندے سے صحیح بات کہہ سکوں، اور صحیح الفاظ اور انداز میں کہہ سکوں، تاکہ اس کے دل پر اثر ہو، کہ دل سے نکلے بات اور دل تک پہنچے۔ کئی دفعہ ہمارا انداز بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ہماری بات بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وقت غلط ہوتا ہے اور کئی دفعہ جو ہے ہم بات بھی صحیح کر لیتے ہیں، وقت بھی صحیح ہوتا ہے، ہم کسی غلط بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یعنی کہ غیبت کی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے ایسے کیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی۔ اچھا جی، حوض کوثر کی بات دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے برتن آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور یاد رکھو تارے بھی اس رات کے جو تاریک ہو اور بادل کے بغیر ہو، یعنی کہ پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہو، تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ برتن ہوں گے۔ کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہے کوئی اس طرح سے تارے دیکھنے کا؟ شہروں میں اتنا پتہ نہیں چلتا، کبھی آپ گاؤں دیہات وغیرہ میں جائیں جہاں لائٹیں نہیں جلتی ہیں، زیادہ کم کم لائٹیں ہوتی ہیں، تو رات کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی لائٹیں جتنی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہیں بجلی وغیرہ وہ بند کر دی جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ایسے میں اگر کسی کھلے صحن میں لیٹ کر چارپائی پر لیٹ کر آپ آسمان دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے مون لائٹ کا دوپٹہ ہوتا ہے نا، ایسے آسمان پہ تارے پھرے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب پورے اتنے قریب 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 اتنے سارے تارے آپ کو نظر آئیں گے، اور اس قدر خوبصورت وہ منظر لگتا ہے۔ تو اتنے تاروں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس حوض کے اتنے برتن ہوں گے، تو سوچیں کہ اتنی امت ہوگی وہاں پہ موجود جس کو وہ برتن سرو کیے جا رہے ہوں گے۔ تو اور پھر اس حوض میں جنت سے 2 پر نالے گرتے ہوں گے، یعنی کہ وہ جو اوور فلو ہو رہا ہوگا پانی وہاں سے، یعنی جنت کی نہر سے اوور فلو ہو کر حوض میں آ رہا ہوگا وہ پانی، اور پھر جو اس سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کا عرض اس کے طول کے برابر ہے، یعنی وہ چکور ہوگا، عرض اور طول برابر ہوگا، یعنی کہ وہ چکور حوض ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، آپ دیکھیں، اور ایک جگہ پہ آتے ہیں برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا اور برف سے ٹھنڈا، تو کیا بن گیا؟ آئس کریم تو اس حوض کی زمین، یا اس حوض کی جو زمین ہوگی، یعنی اس کے بیس ہوگی، وہ یاقوت اور مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہوگی۔ یہ تینوں جو ہے نا پتھروں کے نام ہیں۔ یاقوت غالباً ریڈ کلر کا ہوتا ہے، مرجان جو ہے میرا خیال ہے پتہ نہیں کس کلر کا ہوتا ہے، زبرجد جو ہوتا ہے نا وہ گرینش یلو ہوتا ہے، اور موتی وائٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کس قدر کلرفل اس کی زمین ہوگی، خوبصورت ترین ہوگا وہ۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، یعنی کہ وہ بہتا ہوا پانی ہے، اور اس کے دونوں جانب موتیوں کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے اور اس کے کنکر بھی سچے موتیوں کے ہیں۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ کہ وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح زیادہ ہیں، اور بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرے نبی، اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں۔ پھر آگے فصلی لی ربی کا ونہر، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی ان نعمتوں اور احسانات کے شکر کے طور پر آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ بدنی عبادتوں میں نماز اہمیت رکھتی ہے اور مالی عبادتوں میں قربانی، اور اسی لیے ایک مقام پر آتا ہے قل ان صلاتی
و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یعنی یہ بیسک جو ہمارے جو ارکان ہیں نا، اس میں یہ قربانی اور نماز جو ہے وہ بہت اول اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا، اوپر جو ہم ایک سورت پڑھے تھے اوپر، سورۃ النصر، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نعمت ملنے والی ہو تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ذکر کو بڑھا دیں. اسی طرح یہاں پر بھی کہ نعمت دینے کے بعد، نعمت کا ایک وہ دینے کے بعد کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کوثر دی ہے، تو اس کا بھی آگے کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جناب میں نماز ادا کیجیے، یعنی شکرانہ ہے بیسیکلی. اور جو یہ ہے کیا نام ہے قربانی، یہ بھی شکرانہ ہے. تو شکرانہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ عاجز ہو جانا اور اللہ کے ذکر کو بڑھا دینا، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے یا ہمیں کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ذکر تو کیا، ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم اپنی چیزوں میں، ہم اپنے اپنے لائف سٹائل میں دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے، ہمارے گھر کوئی بیبی آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی گریجویٹ کرتا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی سیلیبریشن ہمارے گھر میں ہونے والی ہوتی ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتے ہیں. ایسے ہی اور کوئی اور دوسری تقریبات میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم پیچھے سورہ مریم میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ حضرت زکریا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب آپ کو نعمت کا اندازہ ہو جائے کہ اب آپ کا ٹائم آ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے رب کی حمد کو بڑھا دیجیے گا. تو یہی چیز ہم یہاں پر بھی ہمیں دو جگہ پہ ہمیں پتہ چل رہی ہے. آگے کیجیے گا ذرا. ان آیات میں مشرکین مکہ پر تعریض بھی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ایک اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ عبادت بھی، کہ وہ بھی تو عبادت کرتے تھے بتوں کے لیے اور قربانی اور چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے. تو مسلمانوں کو یہ کام کہا گیا کہ تم خالصتاً صرف اللہ کے لیے یہ کام کرو. واضح رہے کہ بعض علماء نے اس نہر کو مراد عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی لی ہے، اور نماز سے مراد اسی دن کی نماز یعنی عید کی نماز. تو ہو سکتا ہے کہ فرائض اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ہم پہ فرض کیے ہوں کہ عید کے نماز جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی جو ہے وہ ہم پر فرض اسی صورت کے ذریعے کی ہو. اللہ عالم. انا شانئک هو الابتر، اور بے شک تمہارا دشمن ہی لاوارث ہوگا، ابتر ہوگا. دیکھیں وہی سیم ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کیونکہ وہ ان کو ابتر کا لفظ کہا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دشمن ابتر ہوگا، تم نہیں. اور پھر یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے شانی اور شناء، اس کا روٹ ورڈ ہے شانیہ شناء شناءن، اس سے مصدر ہے لفظ، اور شناآنو، اور اس کا اسم فاعل ہے شانی آ ہوگا اس کا ورڈ. تو اس سے مراد ایسا دشمن ہے جو بدخواہ بھی ہوگا، یعنی اس کے دل میں آپ کے بارے میں بری باتیں ہوں گی، اور کینہ پرور بھی ہوگا، یعنی اس کو ہر وقت عداوت رکھتا ہوگا، بغض رکھتا ہوگا. اور یہ دشمن کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہے، یعنی کہ جو دل میں بھی برا جانے اور کوشش بھی کرتا ہو کہ آپ کا برا ہو. قریش مکہ آپ کے ایسے ہی تو دشمن تھے، بالخصوص ان کے سردار اور جو معتبر لوگ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا، جسے طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی اور عبداللہ بھی، تو وہ فوت ہوا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے اور تالیاں بجانے لگے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو، یہ تو ابتر ہو گیا. ابتر جو ہے اس جانور کو کہا جاتا تھا جو کہ دم کٹا ہو، اور معنوی یہی تھا کہ جو ہے جس کا نام لینے والا نہ ہو، جس کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے. تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. تو یہ ساری باتیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو اس پر ان کو یہ بات کہی گئی کہ دشمن آپ کا ایسا رہے گا، آپ جو ہے وہ آپ کا ذکر خیر تو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. اب نماز کی بریک لے لیتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ لیں جس نے نماز پڑھنی ہے. ہاں جی. اچھا جی، نیکسٹ ہے آگے کرتے ہیں ذرا سورت کو، سلائیڈ آگے کر دیں. نیکسٹ سورت ہم کریں گے سورت اللہب. سورت اللہب بھی جو ہے وہ اعلانیہ تبلیغ کے بعد 490 میں نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر کی طرح. تو اس میں بھی سورت الشعراء جو تھی اس میں جو یہ حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت عام دیجیے. تو
اس کے بعد یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہ جب انہوں نے ایک فیملی فیسٹ آرگنائز کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ پیغام اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھا، تو اس میں لہب جو ابو لہب تھا وہ بہت مشتعل ہوا تھا اور اس کے بات پسند نہیں آئی تھی، یعنی آلریڈی وہ اسے کو یہ بات پہلے سے پتہ چل چکی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ اعلان عام کر دیجئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا وا صباحا۔ یہ ان کا ایک ریچول تھا، وہاں کا ایک کلچر تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ ہونے والا ہوتا تھا تو کوئی شخص اوپر چڑھ کر زور زور سے آواز لگاتا، تو پھر سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے اور پھر ایک اعلان کیا جاتا کہ بھائی پیچھے سے یعنی کوئی حملہ ہونے والا ہے، یا کوئی بھی بڑی بات جو ہے، بابا آپ کا کیمرہ آن ہوا ہے، تو کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو وہ بتا دی جاتی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ریچول جو ہے فالو کیا کہ اوپر چڑھ گئے اور اوپر چڑھ کر جو ہے وہ آواز لگائی واسبہا۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ فوراً جمع ہو گئے، اور جو نہیں بھی جا سکا تو اس نے کسی نہ کسی کو بھیجا یہ کرنے کے لیے، ام، یعنی دیکھنے کے لیے کہ دیکھو تو کیا بات ہے۔ تو ابو لہب اس پر جب انہوں نے پھر کہا کہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قوم تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم یہ بات مان لو گے؟ تو اس پر سب نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں مان لو گے یا اس طرح سے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں پھر یہ اس بات کو وارن کر رہا ہوں میں تمہیں کہ پیچھے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اگر تم اپنے اس بات کو اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں سمجھو گے، اور تم جو ہے وہ توحید پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو آ، اس پر جو ہے وہ ابو لہب نے کہا کہ تبا لکا ولہذا جماعتنا، اس نے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ یا برباد ہو جاؤ کہ کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا یہاں پر۔ ابو لہب جو تھا اس کا اصل نام عبد العزا تھا، اور یہ اس کی کنیت تھی ابو لہب، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا کچھ فیملی نیم کہہ سکتے ہیں کنیت۔ اور اس کی جو بیوی تھی اس کا نام ام جمیل تھا جو کہ اس کی کنیت تھی، اصل نام اس کا اروا تھا۔ یہ سپیلنگ جو ہے وہ ایسے اروا کر کے، میرے خیال ہے اس کی سپیلنگ میں نے الف رے واو اور الف مکسورہ کے ساتھ تھی، یا کے ساتھ، اروا۔ تو یہ اس کا نام تھا، اور یہ مثال ہے قرآن مجید میں بدترین شوہر اور بدترین بیوی کی، یعنی دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں، دنیا میں انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد کی، دونوں نے مل کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، دین میں بھی معاون ہو سکتے ہیں اور یعنی بد دینی میں بھی، بے دینی میں بھی معاون ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے نا، پیچھے بھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ایسی دعا ہم آپ کو ایسی دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معاون مانگے کہ اللہ وجلی وزیرم من اہلی، اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی معاون بنا دے۔ تو اسپیشلی اگر شوہر آپ کا معاون ہو تو بہت عورت کے لیے بہت ایز ہو جاتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو اسلام میں ایک اور بات یہاں پہ بتا دی گئی ہے کہ نسب اور خاندان جو ہے وہ امپورٹنس نہیں رکھتا، بجائے اس کے کہ آپ کا ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ آیت اس میں ہے سٹارٹ ہی تبت یدا، تو دیکھیں وہ جو تبن لگا جو لفظ تھا نا اسی کا روٹ ورڈ ہے یہ تبا، یہ لمبی تا جو ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، ویسے تو اس کا اصل میں روٹ ورڈ تے بے اور بے ہی ہے تبن سے۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے، و تبا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دیکھیں یہ دوسرا لفظ جو تبا ہے یہ اسی روٹ ورڈ کا اصل ورڈ آ گیا تے بے بے۔ تو یدا جو ہے وہ یدن کے کا تسنیہ ہے، مراد اس کا یہ ہے کہ اس کا نفس یعنی ایک اس سے جز بول کر پورا کل مراد لیا گیا، یعنی کہ صرف ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے، مطلب وہ پورا ہلاک ہو گیا، یعنی کہ برباد ہو جانا، یعنی کہ یہ ایک اس طرح سے لفظ ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا بیڑا غرق کو، تو اس طرح کا ورڈ تھا۔ تو یہ بددعائیہ الفاظ تھے جو، اور یہ اس بددعا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے دی تھی جب یہ واسبہا والی بات پر، تو اس پر یہ سیم الفاظ کے ساتھ نازل کی گئی کہ ہلاک تو یہ خود ہوگا۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد ہی یہ
इदसिया जैसी कोई बीमारी थी, उसमें मुब्तला हुआ, जिसमें ताउन की तरह की कोई गिल्टी से निकलती है। और इसका जो है, इसकी मतलब इसके कहा था कि शायद इसके गोश्त गोश्त में से जो है वो गोश्त गिर गिर के इसके हाथों में से गिरता था, और इसको कोई स्किन की बहुत शदीद किस्म की बीमारी हुई थी, और इसमें उसकी मौत वाक़या हो गई थी। 3 दिन तक उसकी लाश यूं ही पड़ी रही थी, हत्ता कि सख्त बदबूदार हो गई। बिलाखिर उसके लड़कों ने बीमारी के फैलने और शर्म की वजह से उसे पत्थर मार मार कर या लकड़ियां मार कर उसको गड्ढे में दफन किया था, यानी इस तरह से उसको दफन किया था, अपने बाप को ही। मा अगनान हु मालुहु व मा कसब, ना उसके काम आया उसका माल, और ना ही उसने जो कमाया वो उसके काम आया। अबू लहब का जंग बदर में शामिल ना होने का मंसूबा था, यानी उसने जो है वो क्या किया था कि वो जंग बदर में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी जगह किसी एक शख्स को भेज दिया था जिसका उसके ऊपर कुछ कर्जा था। तो उसने कहा मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा अगर तुम मेरी जगह पर जंग में जाओगे। तो इस तरह वो अपनी जान बचा ली थी उसने। लेकिन उसके जंग बदर के फौरन बाद ही, उसको कुछ अरसे के बाद ही, उसको ये बीमारी अल्लाह ताला ने दी, और ये उसी में हलाक हो गया। आगे कीजिएगा। तो इसको ना इसका माल काम आया, ना इसको, यानी कि माल से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था ना, आगे कर दें। लेकिन जो है ना इससे अपना, ना इसकी औलाद काम आई। देखिए कसबा का मुराद होता है यानी कि औलाद, कसब औलाद भी कमाई ही होती है एक तरह से। तो ना इसकी औलाद इसको काम आई, जिल्लत की मौत थी। 7वें दिन ये बीमारी चीचक की शिकल इख्तियार कर गई। ये तो इसे अपनी सारी उम्र की कमाई बर्बाद होती नजर आने लगी, क्योंकि अब उसे मौत का यकीन हो चुका था। छूत की वजह से उसके बेटों ने उसके साथ खाना पीना भी छोड़ दिया था। बिलाखिर वो निहायत बेकसी की मौत मरा। मरने के बाद भी उसका कोई बेटा उससे करीब ना आया। 3 दिन तक उसकी लाश बेगोरो कफन, यानी कि बगैर कफन के, बगैर गोरकन के, बगैर किसी क्या नाम है कबर के पड़ी रही। और फिर जब लोगों ने बेटों को ताने देना शुरू किए, तो उन्होंने एक हबशी को कुछ मुआवजा दिया और एक गड्ढा खुदवाया और उसमें लाश को धकेल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। या पत्थर वगैरह से दूर से मारकर उसकी लाश को छुपा दिया। तयस्ला नारन जाता लहब, अनकरीब वो जलेगा आग में शोले वाली। ये लहब इसका नाम था ना, ये असल में कुन्नियत थी उसकी। क्यों कहा जाता था, ऊपर कीजिएगा, क्यों कहा जाता था इसको लहब? क्योंकि इसके बारे में दो आरा आती है, या तो इसका रंग जो है वो सुर्खो सफेद था इस वजह से, या फिर जो है जो है इसका जो है ये बहुत गुस्से वाला था इस वजह से, शोले की वजह से, यानी गुस्सा शोले से वो किया जाता है ना। तो तुम अपने आप को बहुत कोई चीज समझते हो और तुम्हारा नाम जो है वो इस तरह का है, तो और तुम इससे बहुत, आपको पता है नाम का बहुत असर पड़ता है। ऐसे तीसरी चौथी आयत पर आ जाए वापस, वो लहब वाली आयत पे, जात लहब। नाम का ना बहुत असर पड़ता है, जिस तरह के नाम हम रखते हैं ना, उसका हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। तो ये जो नाम होते हैं ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं होने चाहिए, ये नाम इसलिए होने चाहिए कि इनका हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। तो जब आप अपने बच्चों के नाम रखें तो सिर्फ अनोखे रख के मत रख लिया कीजिए, बल्कि ये सोच के रखा कीजिए कि ये नाम जो है इसकी पर्सनैलिटी पर अफेक्ट करेगा। जैसे फर्ज करें कि जैसे एक खातून मुझे मिली, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे बात बताई, कहने लगी कि मैंने अपने पोते का नाम जो है वो इस्माइल रखा। इसलिए रखा क्योंकि मैंने ये देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि मेरी डायरी में एक शेर लिखा हुआ था कि जिसमें लिखा था कि किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फर्जंदी, फर्जंदी बोलेंगे हाँ, यानी कि बेटे होने के आदाब किसने सिखाए थे इस्माइल को, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के परवरिश पाई ना उन्होंने। लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने शिकवे नहीं किए थे कि मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माँ को छोड़ के चले गए, अब जो है वो मेरे दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, फला फला, ऐसी बातें नहीं की थी। बल्कि क्या कहा था, कि अब्बा जान आपने ख्वाब देखा है, आप जो है मुझे साबिर पाएंगे, आप ये काम जो है जो आपको अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं वो आप कर लीजिए, आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। तो ये जो कहती है कि मैंने ये शेर सुना, तो ये शेर पढ़ा तो मेरा दिल चाहा कि मेरा पोता जो है वो मेरे बेटे का ऐसा ही फर्माबरदार हो। तो मैंने उसका नाम ये सोचकर इस्माइल रखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि वाकई नाम जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप ये सोच कर रखें कि ये नाम हम इसलिए रख रहे हैं कि इसके अंदर उस शख्स की जैसी क्वालिटीज हो। तो
ہم آج کل جو نام رکھتے ہیں وہ بس ہم صرف فیشن فیشن فیشن، اور ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کو سن کے لگتا ہے کہ عجیب ادھورے قسم کے نام ہیں اور جن کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے نا تو یقین کریں آدھے سے زیادہ ناموں کے مطلب آپ کو جنت کے ہی سے ریلیٹڈ مل جائیں گے، کچھ نہیں تو جنت کا پتھر بنا دیں گے، دروازہ بنا دیں گے، نہر بنا دیں گے، پھول بنا دیں گے، کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے حساب سے، اور کچھ نہیں ملتا نا تو لیڈر ہوتا ہے۔ تو آپ میں نے نوٹس کیا کہ اس طرح کے بے تکے نام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے مطلب یہ ہوتے ہیں لیڈر ہے، پھول ہے، فلاں ہے۔ تو خیر آگے دیکھیے، سیسلا نارن ذات لہب، تو ابو لہب کی کنیت ہونے کی وجہ سے دنیا میں اسے جو مناسبت حاصل تھی اسی مناسبت سے اس کی آخرت کی جو سزا ہے وہ تجویز کی گئی کہ تمہیں ایسی ہی لہب والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جو بہت زیادہ اس کی معاون تھی اور ان تمام چیزوں میں اور اس کی دشمنی میں پیش ہوتی تھی، حمالۃ الحطب، وہ کیا کرے گی، وہ اس آگ کو بڑھانے والی ہوگی، اس آگ کے اندر وہ ایندھن ڈالتی ہوگی، لکڑیاں ڈالتی ہوگی تاکہ اس کی شوہر کی آگ اور بڑھے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ عذاب سے بچے گی، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں رسی ہوگی جو کہ مونچھ کی رسی ہوگی، یعنی کہ وہ کوئی یا تو زقوم کے درخت کی جو جہنم میں جو ایک جو درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے اس کی چھال کی رسی ہوگی، یا کسی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جو زنجیر قسم کی اس کے گلے میں پڑی بھی ہوگی جس سے وہ کہیں بھاگ نہ سکے گی اور وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گی۔ اور اس کا کام یہی تھا نا کہ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے راستے میں جھاڑ جھنکاڑ ڈالا کرتی تھی لا لا کر، اور اندھیرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے فجر کی نکلتے تھے تو پھر وہ چیزیں ان کو تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی۔ پھر اور بھی یہ کام کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں پڑوسی بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی دیوار سے دیوار ملتی تھی ان کے گھروں کی۔ اور یہ کیا کرتی کہ صحن میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی پک رہی ہے یا کوئی چولہا جلا ہوا ہے تو اس کے اوپر اپنے گھر کی طرف سے یہ اوجڑی، جو اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے جو بالکل بیکار غلاظت ہوتی ہے، وہ اٹھا کے ادھر پھینک دیا کرتی تھی، جس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کی ہانڈی الٹ جایا کرتی تھی، چیزوں پہ چیزیں گندی ہو جاتی یا کچھ اس طرح کی ہوتا، تو وہ لکڑی سے جب اس کو اٹھا کے باہر لے کے جاتے تو ایسے افسردہ ہو کے کہتے یہ کیسا پڑوس ہے، یہ کیسا پڑوس ہے۔ تو ایک تو پڑوسی آپ کو پتا ہے پڑوسی، اور اوپر سے فیملی، یعنی کہ اپنا سگا چچا تھا اور پھر پڑوسی تھا، دو طرح کے رشتے تھے وہاں پر۔ اور ایک اور بات کہ ابو لہب کی دو جو بیٹے تھے ان کا نکاح ہوا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ، اور جب یہ ساری واقعات ہوئے تھے اور یہ سارا کچھ اتنی زیادہ دشمنی آگے بڑھی تو اس نے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی تھی۔ تو آپ دیکھیں نا کس قدر شدید دشمنی تھی اس خاندان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی وجہ سے ان کے لیے اتنی سخت جو ہے وہ جو آیات تھی وہ نازل ہوئی، یعنی کہ یہ اس طرح سے بات کی جا رہی جیسے ہو چکی ہو، حالانکہ یہ اس وقت موجود تھے، یہ لوگ زندہ تھے اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بہت بد زبان عورت تھی، یہ بہت زیادہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتی تھی، چگلیاں لگایا کرتی تھی، اور جب اس نے یہ صورت سنی تو اس نے آ کر جو ہے کہا بھی تھا کہ میں نے سنا کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری حجو کرتے ہیں، یعنی میری بے عزتی کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں کی، وہ تو نہیں کرتے، یعنی کہ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست یعنی کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب یہ پوست کھجور کی رسی ہوگی یا زقوم کی ہوگی اللہ بہتر جانے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اس کی مماثلت اس طرح سے ہے کہ اس کے گلے کے اندر سونے کا کوئی ہار تھا جو یہ پہنا کرتی تھی، اور اس کو گھما گھما کے کہتی تھی کہ میں نبی یعنی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت میں اس قدر مطلب زیادہ ہوں کہ اگر مجھے اس ہار کو بھی بیچنا پڑے تو میں اس ہار کو بھی بیچ ڈالوں گی۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ اس نے آگے کیا، اور اسی چیز سے جو ہے وہ اس کی سزا بتا دی گئی۔ ختم ہو گئی، نیچے نہیں ہے نا اور ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس وہ ہوگا ورڈ ٹو ورڈ انالیسس، وہ کھول دیجیے پلیز۔ بدترین جو بات ہو رہی ہے نا کہ میاں بیوی کی، جیسے یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ایسے ہی جو یعنی کہ دو جوڑے اور بھی بتائے گئے ہیں، جیسے جس میں شوہر اچھا ہے یعنی نیک ہوگا، اور بیوی جو ہے وہ
بدکار ہو یا پھر گنہگار ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، تو شوہر تو پیغمبر تھے اور بیویاں جو تھیں وہ دونوں عذاب کی مستحق ہو گئیں. اسی طرح شوہر جو ہے وہ بدکار ہو یا گنہگار ہو، جیسے کہ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ. یعنی کہ ایسا جوڑا بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی کہ یہ ہمیں مثالیں اسی لیے دی گئی نا کہ دنیا میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورتیں بہت نیک ہوں اور ان کے شوہر جو ہے وہ بہت نیک نہ ہوں، اور اس پر نا بہت سی عورتیں کڑتی بھی ہیں، تو کڑنا نہیں چاہیے. اب آپ اپنے اپنے بچے کی تو تربیت کر سکتی ہیں، اپنے ساس کے بچے کی تربیت آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. آپ کوشش تھوڑی بہت کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو، لیکن اس سے زیادہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. اچھا، اس میں دیکھ لیجئے، میں اب نا اس میں اپنا پین نہیں چلا پا رہی ہوں ادھر اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے، تو میں ویسے ہی آپ کو وربلی بتا دوں گی روٹ ورڈز وغیرہ. اذا جب، جاء، جاء کا روٹ ورڈ ہوگا جیم یا اور حمزہ. صحیح ہے، جی آ سے جیم یا حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے، تو جب جاء آ جائے، نصر اللہ، نصر اللہ نا یہاں پر یہ ایک طرح سے نسبت بنتی ہے. نسبت سمجھ آتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز کسی سے ریلیٹ کی جا رہی ہو. جیسے کہ میں کہوں کہ اسلم کی کتاب، شازیہ کا قلم، تو یہ کی اور کا جو ہے نا یہ ہمارے ہاں اردو میں نسبت، اضافت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں بھی اس کو اضافت یعنی کہ اضافت سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مضاف ہے. تو اس سے نسبت جب بنتی ہے تو اس کو سمجھنا اس طرح آسان ہوتا ہے، اس طرح سے کہ دیکھیں نارملی جب کوئی ناؤن آتا ہے نا، کوئی اسم آتا ہے، تو اس کے اوپر یا تو الف لام لگا ہوا ہوتا ہے یا پھر اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ اسم ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کلمہ ہوتا ہے یعنی کہ جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان کا، وہ تین ہی طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یعنی کہ فعل ہوگا جس میں کوئی کام کی بات کی جا رہی ہوگی، اور یا پھر وہ حرف ہوگا. حرف یعنی کہ وہ کوئی، جیسے کہ حرف وہ ہوتا ہے جو کہ اسم یا فعل کو آپس میں ملانے کے کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے اس میں اذا ہے، یہ حرف ہے. جاء جو ہے اس میں آ جانا، تو یہ فعل کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی کام ہو رہا ہے، آنا جانا کچھ بھی ہو رہا ہے، تو جاء آ جائے یہ فعل ہو گیا. تو نصرو کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور اللہ ہی یہ بھی اسم ہے. دونوں نام ہے نا، مدد اور اللہ. تو جب دو اسم کے درمیان میں اس طرح کا ریلیشن بنے کہ جو پہلا اسم ہے اس پہ نہ تو الف لام ہو اور نہ ہی آخر میں تنوین ہو. تنوین سمجھ آتی ہے؟ دو پیش، دو زیر، دو زبر، اس کو تنوین کہتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں مسنگ ہوں، اور پلس دوسری بات کہ اس کا جو نیکسٹ والا اسم ہے اس کے آخری حرف پہ زیر لگی ہوئی ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نسبت بن رہی ہے. نصر اللہ، مدد اللہ کی. ہاں جاؤ. نصر اللہ، مدد اللہ کی. اسی طرح رسول اللہ، اللہ کا رسول. اسی طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. لیکن لکھنے میں اس طرح سے آئے گا کہ پہلے جو نسبت ہے وہ پہلے آئے گی اور جس سے نسبت ہے وہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم انگلش میں بھی اس طرح سے کرتے ہیں نا. جیسے میں کہوں کہ میرے فادر کا قلم، تو کہوں گی مائی فادرس، تو پہلے فادر آئے گا. مائی فادرس پین، تو یہاں پر الٹا ہے، یہاں پر چیز جو ہے وہ پہلے ہے اور بعد میں. یعنی کہ اگر میں پین کی بات ہوں، قلم والدن، اس طرح سے آئے گا قلم والدن، یعنی کہ والد کا قلم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑا سا سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال ہے. سمجھ آئی ہے یا جی نہیں آئی ہے بتا دیجیے. Yes, ma'am. جی مس آ گئی ٹیچر. جی آ گئی جی، تھوڑی اسکرین سمجھ آئی. جی، جس کی کوئی اور کچھ بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اسکرین تھوڑی سی زوم کر دے نا، بڑا تھوڑا نظر آئے. اچھا، اسکرین کر دیں بھائی زوم. جی صحیح ہے. اب اس میں دیکھیں نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے دین اللہ، یہ بھی اسی فارمیٹ پہ ہے. صحیح ہے، یہ فی کی وجہ سے بھی یہ والا بھی زیر میں چلا گیا ہے. صحیح ہے، کیونکہ فی جو ہے وہ حرف جار ہے. حرف جار جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے آنے والے اسم کو زیر میں لے جاتا ہے. تو اس پر الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں نوٹس کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے، اور نیکسٹ والا اسم جو ہے وہ زیر میں ہے. تو دین اللہ، اللہ کے دین میں، اس طرح میننگ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، ورأیتا اور آپ دیکھیں، رأی، یہ تین لفظ ہیں. واؤ اور کے لیے، رأی جو ہے وہ دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، را حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. رأیا، رأیا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا.
صحیح ہے، اسی سے لفظ نکلتا ہے رؤیا. رؤیا کا رؤین، رؤین یعنی یا کے اوپر دو الف الف ہے اور اس کے اوپر دو زبر ہے، تو رؤین کا معنی ہوتا ہے خواب. یہ سورہ محمد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر دیا. یہ بالکل وہی والی بات جو ہم جب بھی پڑھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ میں جو یہ عمرہ کرنے جو جا رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے تھے نا، جا رہے تھے، تو اسی خواب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے وہ خواب سچ کر دیا. تو ورأیتا، اور آپ دیکھیں گے، رأیا سے دیکھیں، اور تا زبر تا، لمبی تا پہ زبر ہو آخر میں تو اس کا معنی تو ہوتا ہے، یعنی سنگولر کا یو. تو اب کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ہم اردو میں ذرا آداب ہوتے ہیں، آپ کہیں گے. اور آپ دیکھیں الناسا، لوگوں کو، یدخلونا، وہ داخل ہو رہے ہیں. یدخلونا کا روٹ ورڈ بنے گا دال خواہ اور لام، اور شروع کا جو یا ہے وہ کے لیے معنی میں آتا ہے، اور واو نون جو ہوتا ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے. تو دخلا کا معنی داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، دین میں اللہ، اللہ کے، فی کا معنی ہوتا ہے میں، افواجن، فوج در فوج. فسبح، تو تسبیح کیجئے، فسبح، سین باہا، رہنے دو بس، چھوڑ دو. فسبح، تو تسبیح کیجئے، بحمدی، ساتھ حمد کے، رہنے دو، ختم ہونے والی بس. ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش مانگیے اس سے. تو استغفار سے اس کا روٹ ورڈ ہے، غین فارا اس کا روٹ ورڈ ہے، صحیح، استغفار سے اس کا میننگ ہے. اور غین فارا، غفرا، غفرا کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. تو استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں سے بچا لیجئے، یعنی گناہوں کو ڈھانپ لیجئے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے وہ، توابن، بہت توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے، انا کا معنی بے شک، اور ہو کا معنی وہ. اب یہاں پر دیکھیں استغفر ہو، جو ہو آ رہا ہے نا، اس سے، عیسیٰ کے معنی میں. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے سورۃ لحاق کے اوپر. تبت، روٹ ورڈ ہے اس کا تا با با. ٹھیک ہے، تبت، ٹوٹ گئے. اور اس میں مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ آگے کا جو تا ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، کیونکہ یدا یعنی دونوں ہاتھ عربی زبان میں مؤنث کنسیڈر کی جاتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئی سمجھ لیں، لیکن ہم تو اردو میں اس کو ٹوٹ گئے ہی کہیں گے. تو تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہبن، ابو لہب کے. اب دیکھیں ابی، ابا، ابو، دونوں تینوں طرح سے جو ہے نا یہ لفظ آتا ہے. ابھی جو ہے تب آئے گا جب زیر کی حالت میں جاتی ہے کوئی بھی اسم، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ ہی، اللہ، اللہ ہی، اللہ. ٹھیک ہے نا، یہ زیر کی حالت میں، زبر کی حالت میں، پیش کی حالت میں. جب زیر کی حالت میں ہوگا تو ابھی بنے گا، جب پیش کی حالت میں ہوگا فائل ہوگا تو ابو بنے گا. ٹھیک ہے، اور جب اگر مفعول کی حالت میں بنے گا تو ابا بنے گا. تو ابا بکرن، ہم سلام پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم یا ابا بکرن یا عمرن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم روزے پہ جاتے ہیں نا تو ہم جا کے اس طرح سے سلام کرتے ہیں، تو ابا وہاں پر آتا ہے، ابا بکرین. تو ابی، ابو، ابا تینوں طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابی لہب کا معنی تو ہم اردو میں تو ہم ابو لہب ہی کہتے ہیں نا، تو اس لیے ہم معنی میں کہیں گے ابو لہب کے. وَتَبَّا، اور وہ ہلاک ہوا، تا بابا یعنی ہلاک ہونا. ماں نہ، یعنی کہ ٹوٹنا اور ہلاک ہونا ایک ہی بات ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ تبت کہاں پر ٹوٹ گئے لکھا ہوا ہے اور تبا کا معنی تو ہلاک ہونا لکھا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تبا کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی اردو کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بیڑا غرق ہونا. تو تبا جو ہے وہ اس طرح کا ایکسپریشن ہے، تو اس کو ایگزیکٹلی کاپی کرنا، ایکسپریشنس کو جو زبان کے کاپی کرنا وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو ہم مناسبت سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ماں نہ، ماں کا معنی نہیں، ماں کا معنی ویسے جو ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن اس میں نہیں بھی آتا ہے معنی. اغنا، کام آیا، غین نون اور یا، غنا غنی سے ہے، اغنا کام آیا. انہو، اسے، مالہو، انہو کا معنی، ان کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ سے، اور ہو کا معنی ہوتا ہے اس، تو اسے. ٹھیک ہے، مالو، مال، ہو اس کا، مالہو اس کا مال. وما، اور جو. اب یہاں پہ ماں جو ہے وہ اوریجنل حالت میں آ گیا اپنے، زیادہ تر جو تو 90% ماں جو آتا ہے وہ جو کے معنی میں آتا ہے، اور باقی جو 10% ہے اس میں 8% تقریباً جو ہے وہ معنی نہیں میں آتا ہے، اور 2% جو ہے وہ کیا کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وما ادراکا ما یوم الدین، یا وما ادراکا وما ادراکا مل قاریہ. اکثر آپ یہ ابھی 30th پارے میں ہی ہم پڑھیں گے.
تو ما کا معنی کیا میں بھی آتا ہے. اور جو کسبا اس نے کمایا، کسب جو ہے وہ کمائی کو کہتے ہیں. سیاسلا سین جو آتا ہے صرف شروع کا سین، یہ انقریب یعنی جلد ہی اس کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے جلد ہی کے معنی میں، وہ آتا ہے سوفا، وہ ہم سورۃ التکاثر میں پڑھیں گے. سیاسلا روٹ ورڈ ہے اس کا سواد لام اور یا صلایا، اس کا معنی ہوتا ہے جلنا کسی چیز میں. ویسے بیسیکلی صلایا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں داخل ہو جانا، لیکن یہاں پر جہنم میں داخل ہونا مراد، یعنی کہ میننگ لکھ دیا گیا جہنم میں کوئی داخل ہوگا تو کیا ہوگا، جلے گا نا، تو اس لیے مراد لیا گیا ہے سواد لام یا کا معنی جلے گا. ان قریب وہ جلے گا نارن آگ میں، ذات لہبن لہبن شولے والی، وامرأتہ اور امرأتن، امرأتو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، یعنی عورت اس کی، اور ہو جو ہے اس کی عورت یعنی کہ اس کی بیوی. ٹھیک ہے، امرأتن کا معنی ویسے عورت ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتا مراد اس کا معنی تھا اس کی عورت یعنی کہ اس کی بیوی. مراد کیا ہے، اس کی بیوی. ہم مالا کا روٹ ورڈ بن رہا ہے ہے میم اور لام حمالہ سے. حمل کا معنی ہوتا ہے ٹو کیری یعنی اٹھانے والی. ہم مالتا، اور یہ گولتا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی خالی ہم مالا ہوتا تو ہوتا اٹھانے والا، اور ہم مالتا اٹھانے والی. الحطبہ لکڑی کے گٹھے کو، یعنی کہ ایک وڈ کا وہ چیز ہے، مطلب کیا لکڑی کے گٹھا یعنی کہ اکٹھا کی ہوئی لکڑیاں. فی جی دیا، فی کا معنی ہوتا ہے جی، فی کا معنی ہوتا ہے میں، ہا کا معنی ہوتا ہے مؤنث کی ضمیر ہے یہ وہ کے لیے یا اس کے لیے یعنی اس کی، اور جید کا معنی ہو گیا گردن، اس کی گردن میں. ٹھیک ہے. حبلن رسی ہوگی، حبل کا معنی رسی ہوتی ہے، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اکثر کبھی حبل یا حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، یعنی قرآن کو کہتے ہیں نا حبل اللہ، قرآن کی رسی یعنی اللہ کی رسی. تو حبلن کا معنی رسی ہوگی. مم مسدن، مسد جو ہے نا وہ بیسیکلی بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں. دیکھیں جو ایک دو دھاگے ہیں، یعنی کہ دو جو ہے نا موٹی موٹی اون کی اگر آپ کو مل جائیں، اس کو جب ہم کسی طرح سے چوٹی جیسے بناتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں. اگر الگ الگ ان دھاگوں کو کھینچا جائے تو وہ شاید جلدی ٹوٹ جائیں گے، لیکن جب ان کو بٹ دیا جاتا ہے تو وہ پھر مضبوط ہو جاتے ہیں، جیسے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں یا جو چارپائیاں ہوتی ہیں وہ بٹی ہوئی رسی سے بنائی جاتی ہیں. اسی طرح اور موٹی جو رسیاں ہوتی ہیں موٹی موٹی وہ خوب بٹ کے رسی بنائی جاتی ہے. بٹنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے فکس ڈیزائن میں کر دیا جائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ مضبوطی بنتی ہے. تو مضبوط رسی بیسیکلی بٹی ہوئی رسی کا مضبوط بس رسی. جیسے باجی کھجور پہ چڑھتے ہیں تو وہ موٹا رسا ہوتا ہے اسی طرح کا ہوگا. دوبارہ بولی گا کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے کھجور پہ نہیں چڑھتے، کھجور چننے کے لیے تو اس موٹے رسے سے چڑھ کے جاتے ہیں اس کی مدد سے نا. رسی بٹی ہوئی رسی اصل میں نا اردو کمزور ہوتی ہے اکثر اسٹوڈنٹس کی آج کل، اس لیے میں اس کو سمجھا رہی ہوں. بس یہ آپ کو رسی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ رسی جو ہوتی ہے وہ بٹی ہوئی رسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی مضبوط کی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ نا جو بڑے بڑے کنٹینرز وغیرہ کے اوپر جو رسی بنی ہوتی ہے وہ 2-3 رسیوں کو بھی اور مزید موٹا کیا گیا ہوتا ہے. تو بڑے بڑے جو ٹینٹس وغیرہ باندھنے کے لیے جو موٹی رسیاں لی جاتی ہیں وہ کافی موٹی ہوتی ہیں، جو بٹ کے اور زیادہ موٹی کی جاتی ہیں تاکہ اس میں مضبوطی آئے، بیسیکلی مضبوط رسی. ٹھیک ہے جی سمن بولے. السلام علیکم مس، آپ نے ابھی بتایا تھا ابا کا مطلب یعنی والد باپ سے ہے، تو ایک ہم پڑھتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی صورت میں پڑھتے ہیں ابا واستکبرا، تو اس میں بھی ابا کا مطلب یہی ہے؟ نہیں وہ یا مکسورہ کے ساتھ ہے، الف مکسورہ کے ساتھ. ابا کا معنی ہوتا ہے وہ ابا جو ہے وہ انکار کے بارے میں ہے کہ اس نے انکار کیا. صحیح. وہ اس طرح سے الف بے الف نہیں لکھا ہوا ہوتا، وہ لکھا ہوتا ہے الف بے کے ساتھ چھوٹی یا اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، یہ اس میں تھا نا شیطان کا جو ذکر آتا ہے اس میں ہے، یہ نہیں وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ مجھے نہیں پتا کیا ہے، میرے خیال ہے کچھ اور ہی ہوگا. ہاں جی میم مسد چھال کی بٹی ہوئی میننگ ہو سکتا ہے؟ چھال کی بٹی نے بس بٹی ہوئی. بٹی ہوئی. ٹھیک ہے. انا بے شک ہم، اس میں دیکھیں 2 نا ہیں، انا والا نا انا اور ایک نون الف زبر نا والا انا، یعنی نا کا معنی خالی نون الف زبر نا کا معنی ہوتا ہے ہم. صحیح ہے. جیسے ہم بولتے ہیں
انزلنا تو اس میں جو آخر میں نا آ رہا ہے تو نازل کیا ہم نے. تو اسی طرح یہاں پر انا الف مدہ لمبا کر دیا تو ہو گیا بے شک ہم. اعطیناکا اس میں 3 لفظ ہیں. اعطی یعنی عطا کیا, اور نون الف زبر نا ہم, اور کاف زبر کا معنی تو یعنی تجھے. عطا کیا ہم نے تجھے. اب کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے تو اس لیے ہم ادب سے کہیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اعطیناکا 3 لفظ ہیں یہ. اعطی آئین تو واو عطو سے ہے, عطو کا معنی عطا کرنا, اردو میں بھی ہم عطا بولتے ہیں. الکوثر کوثر اس کا روٹ ورڈ کاف سارا سے ہے, اس کا معنی خیر کثیر, اور اس سے مراد جنت کی وہ نہر. فصلی سواد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. دیکھیں وہ جو یسلا تھا نا, سیسلا, اس کا روٹ ورڈ ہے سواد لام یا, اور سلو کا معنی سواد لام واو, سلاد جس سے ہے, جیسے اس کو نا اصلی حالت میں یاد کر لیں. جب ہم الصلاۃ لکھتے ہیں تو سواد لام واو بھی ہوتا ہے, واو کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس سے روٹ ورڈ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں اس سے یاد کرتی ہوں کہ سواد لام واو بتائیے گا فصلی کا روٹ ورڈ. سواد لام واو. تو جزاک بس اللہ. نماز پڑھیے لی ربی کا اپنے رب کے لیے, ونہر اور قربانی کیجیے, انا بے شک شانی اکا, ونہر نہر سے ہے, نون ہارا سے, ٹھیک ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے قربانی دینا, یعنی جانور قربان کرنا, اسے ذبح کرنا, نہر کا معنی ہوتا ہے. اونٹ کو نہر کرنا ایسے بھی بولا جاتا ہے. انا بے شک شانی اکا, شین نون حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. شناع کا معنی ہوتا ہے بدخواہ دشمن, اور ہوا وہی یعنی یہ پروناؤن ہے. الابتر جڑ کٹا ہے یعنی بے نام و نشان, ٹھیک ہے. کوئی اور کوئی کوشچن ہے اس کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیں ہم نے 3 صورتیں آج پڑھی ہیں, تو آج آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کو آج ہی یاد کر لیں. اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ کو پرسوں اس کا وہ دینا ہے, ترجمہ دینا ہے, تو اس کو آج ہی یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.